الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ہم جو موضوع ہمارا چل رہا تھا پچھلی کچھ نشستوں سے، آج انشاءاللہ ایک خاص حوالے سے اس کو ہم مکمل کر لیں گے۔ یہ ایک جدول سا بنایا ہوا ہے، کمپیریزن سا، کہ دین اسلام یا دین، کچھ لوگ اس کو روایت کہتے ہیں، اس میں کیا تھا اور پھر جدیدیت میں آ کر کیا تبدیلی ہوئی۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو تبدیلی ہے، اس کو اگر ایک تو خیر ہم ویسے چونکہ جس دور میں پیدا ہوتے ہیں، جس عہد میں جیتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر ہماری عمر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 30 سال سے کم ہے، تو جن حالات میں ہم رہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیشہ سے ایسے ہی معاملات رہے ہوں گے، لیکن خاص طور پہ ایک یونرا ہے ادب کا، خاکے، تو مجھے اس سے دلچسپی ہے۔ یعنی مختلف افراد کے جیسے سکیچز میں بیان کیا جاتے ہیں، تصویر لفظی کہہ لیں، ان کی زندگی کے حالات اختصار کے ساتھ۔ ایک تو سوانحی کتابیں ہوتی ہیں، وہ تو ذرا طویل ہوتی ہیں، لیکن ایک خاکے ہوتے ہیں، تو مجھے اس سے دلچسپی رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اچھا یونرا ہے انسانوں کو سمجھنے کا، اور اس میں اردو میں رشید احمد صدیقی صاحب سے شروع کر دیں، ملا واحدی، اشرف صبوحی، اس کے بعد پھر بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، مولوی عبدالحق صاحب نے اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب نے، ان کی بھی کتاب ہے۔ پھر مولانا علی میاں علیہ رحمہ، ان کی ہے پرانے چراغ، وہ ایک پوری چیز ہے، مولانا علی میاں کی ہے نا، شیخ سلیمان ندوی صاحب کی بھی ایک کتاب ہے اس طرح کی۔ تو پھر اس کے بعد اسلم فرخی صاحب ہیں، ڈاکٹر اسلم فرخی، پرانے آدمی ہیں، فرخ آباد وہاں کے، حیدرآباد کے، اور یہاں پہ کراچی میں آ گئے، اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کے نیچے انہوں نے اردو میں پی ایچ ڈی کیا۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں خاکوں پر، بڑی اچھی کتابیں ہیں، وہ پڑھنے لائق ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج سے اگر آپ سمجھ لیں کوئی 30 35 40 سال پہلے تک بھی جو لوگ فوت ہو گئے، یعنی پچھلی صدی کے اواخر میں جو لوگ فوت ہوئے اور جو اوائل میں پیدا ہوئے تھے، یعنی 1910 کی دہائی میں، 20 کی دہائی میں، یہاں تک کہ 30 کی دہائی میں، تو جب ہم ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ بہت مختلف تھے ہم سے۔ اور ہم خود اپنی زندگی کا جائزہ بھی لے لیں تو جن لوگوں کی عمر 50 کے آس پاس ہے، ان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ تبدیلیاں ان پچھلے 40-50 سال میں آئیں، اور پھر پچھلے شاید 10 سال میں اور بہت غیر معمولی تبدیلیاں آئیں۔ تو اس میں جیسے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا تحول ہوا ہے، کیا تقلیب ہوئی ہے، کیسے تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ تو اسی کا ہم یہاں جائزہ لے رہے تھے۔ تو یہ جو اسلم فرخی صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے بھی بہت فاضل آدمی تھے، ڈاکٹر آصف فرخی، ابھی 2-1 سال پہلے فوت ہوئے، اچانک ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اسلم فرخی صاحب کے ایک چھوٹے بھائی ہیں، انوار احسن صدیقی، اور وہ ذرا لیفٹ کے آدمی تھے اور مارکسسٹ نظریات رکھنے والے آدمی تھے۔ تو ان کی جیسے سوانحی کتاب چھپی ہوئی ہے، اور دل پرخوں ہے ایک گلابی سی، میر کا مصرع ہے، اس سے انہوں نے اس کا عنوان لیا ہے۔ تو اس میں کئی جگہ انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی ہماری معاشرت کیا تھی، ہندوستان میں کیا تھی، اور یہاں پر آ کر کیسے تبدیل ہوئی۔ تو ایک جگہ انہوں نے یہ جو زنانہ محفل میلاد ہوتی ہے کراچی، ظاہر، اور یہ جو کراچی کی بھی بات کر رہے ہوں گے، یہ 80s کی بات ہوگی یا زیادہ سے زیادہ 90s کی بات ہوگی، کہ وہاں پر اب میلاد کیسے ہوتا ہے، اور ہندوستان میں جو زنانہ محفل میلاد کی محفل ہوتی تھی وہ کس طرح ہوتی تھی۔ تو وہ میں نے اس میں سے ایک کمپوز کرایا تھا، وہ ذرا عرفان لے آنا، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ہم ذرا پڑھ لیں، دلچسپ چیز ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی ہماری ہمشیرہ جو تھیں، اور وہاں پر ہندوستان میں تھا تو کس طرح برقع تھا اور کیسے پردہ تھا، اور پھر کس طریقے سے اس میں تبدیلی آئی،
اور باقاعدہ وہ ویگنوں میں انہوں نے سفر کرنا شروع، مجھے بھی دینا، ویگنوں میں سفر کرنا شروع کر دیا اور پھر جابس کرنی شروع کر دیں، تو وہ بالکل ایک جیسے نئی چیز تھی۔ تو یہ زنانہ محفل میلاد، یہ ہم ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں فتح گڑھ اور فروخ آباد کے مسلمان گھرانوں کی خواتین کی ایک اہم سماجی سرگرمی زنانہ میلاد کی محفلوں کا انعقاد تھا۔ اب یہاں اگلا جملہ نوٹ کریں، مسلمان عورتوں کی دنیا بہت محدود تھی، وہ گھروں میں بند رہتی تھیں اور صرف شادی بیاہ کے موقع پر یا دیگر تقریبات اور موت کے موقع پر ہی ان کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی۔ یعنی یہ بھی جیسے ایک بیان ہو رہا ہے کہ یہ جو کراچی میں آ کے جنہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے خواتین جو ہے وہ باہر بھی جا رہی ہیں اور جابس پہ بھی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسی تقریبات آئے دن تو ہوتی نہیں ہوتی تھیں، بہت تھوڑی سی تو مسلمانوں کی آبادی تھی، چنانچہ مسلمان عورتوں نے آپس کے میل جول میں اضافے کے لیے میلاد کی محفلوں کو ایک مؤثر وسیلہ بنایا تھا۔ یعنی جیسے مسلم معاشرت کا یہ حصہ تھا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جو مولد ہے اس کے بارے میں دیوبند کے ہاں بھی ان کے جو اکابرین ہیں ان میں بھی جیسے ابتدا میں ایک تھوڑا سا ذوقی اختلاف سا رہا۔ یہ جو مولانا قاسم نانوتوی ہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، ان سب کے جو شیخ تھے مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو تھے، وہ اس کے قائل تھے اور وہاں کیا بھی کرتے تھے مولد۔ پھر ان کی جیسے مکالمہ بھی ہے مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کے ساتھ، وہ اس کے خلاف تھے، حضرت تھانوی بھی خلاف تھے، لیکن بادل وہ جیسے سمجھتے تھے کہ یہ ہماری معاشرت کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جیسے یہ ایک معاشرت کا حصہ تھی۔ تو زنانہ میلاد کی بڑی محفلیں تو کم ہی منعقد ہوتی تھیں، البتہ چھوٹی محفلیں آئے دن منعقد ہوتی رہتی تھیں۔ ان چھوٹی محفلوں میں قریب رہنے والے خاندانوں کی خواتین کو مدعو کیا جاتا تھا، جو وہ بچوں کو اپنے ساتھ ضرور لاتی تھیں۔ فتح گڑھ اور فروخ آباد میں زنانہ میلاد کا جو کلچر تھا وہ کراچی اور پاکستان کے دوسرے شہروں کے پیشہ ورانہ اور کمرشل کلچر سے یکسر مختلف تھا۔ وہاں کوئی پیشہ ور میلاد خواہ نہیں ہوتی تھی، اور میلاد پڑھنے کی فیس لینے کا تو دور تک کوئی تصور نہیں تھا۔ عورتیں اور لڑکیاں اپنے شوق سے مل کر میلاد پڑھتی تھیں۔ میلاد خواہ عورتوں کے لیے ایک چھوٹا سا تخت بچھا دیا جاتا تھا جس پر وہ سب مل کر بیٹھ جاتی تھیں، باقی عورتیں فرش پر بیٹھتی تھیں جن پر سفید چادریں بچھا دی جاتی تھیں۔ میلاد ڈنر کا کوئی تصور نہیں تھا۔ میلاد عام طور سے رات کے کھانے کے بعد شروع ہوتا تھا۔ رات کا کھانا تمام گھروں میں جھٹ پٹے کے وقت کھا لیا جاتا تھا، یعنی جب جیسے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد خواتین برقع اوڑھ کر بڑے ذوق و شوق کے عالم میں اپنے گھروں سے نکلتی تھیں اور میلاد والے گھر میں جمع ہو جاتی تھیں، جہاں کچھ دیر کے بعد میلاد کا آغاز ہو جاتا تھا۔ اب اس میں بھی خاص طور پہ انہوں نے برقعے کو ہائی لائٹ کیا کہ برقع اوڑھ کر جاتی تھیں۔ میلاد پڑھنے والیاں تخت پر بیٹھ کر میلاد پڑھنا شروع کر دیتیں۔ فتح گڑھ کے تمام مسلمان گھرانوں میں میلاد اکبر پڑھا جاتا تھا، جو اکبر وارثی کی تصنیف ہے اور جسے غیر معمولی مقبولیت حاصل رہی ہے۔ اس کے سلام یا نبی سلام علیکہ کی گونج تو ہندوستان کے گوشے میں سنائی دیتی ہے، ہر گوشے ہوگا شاید، اور اس کی مناجات مومنوں وقت رحمت رب ہے، مقبول ترین مناجات ہے۔ میلاد اکبر میں نثری بیان بھی ہے اور نعتیں بھی۔ یہ عرفان صاحب بھی اور کچھ لوگ آئے ہیں، ان کو بھی دے دینا۔ نثری بیانوں کے بیچ میں نعتیں ہیں۔ ان نثری بیانوں کو پڑھنے کا ایک خاص اسلوب ہوتا تھا۔ کوئی ایک خاتون تنہا ایک نثری بیان کو بلند آواز سے پڑھتی تھی، لیکن یہ عام انداز کا پڑھنا نہیں ہوتا تھا۔ اس نثر پارے کو ایک خاص لحن کے ساتھ ایک کر پڑھا جاتا تھا۔ الفاظ اور فکروں کو کھینچ کر ان میں غنائیت پیدا کی جاتی تھی۔ نثر پارہ ختم ہو جاتا تھا تو اس کے فوراً بعد کوئی نعت شروع ہو جاتی تھی۔ نعت کو پڑھنے والیاں ساتھ مل کر کورس کے انداز میں پڑھتی تھیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے ان اشعار تک پہنچتا تھا کہ کھڑے تھے ملک وہی، پتہ نہیں اصل میں یہ کمپوزنگ میں شاید کوئی غلطی ہوئی ہے، وہی تقلید اب ہو کہ خوش جس سے روح رسول عرب ہو،
اٹھو تاکہ تعظیم محبوب رب ہو، نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو، فجا محمد بشیرن نذیرہ فصلوا علیہ کثیرن کثیرہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ساری محفل اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھی، اور فضا میں یا نبی سلام علیہ کی بلند آہنگ دل نشیں اور سریلی آواز میں گونجنے لگتی تھی۔ یہ قیام کا ایک مسئلہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بریلوی حضرات کے ہاں جیسے قیام ہوتا ہے، ابھی بھی شاید بہت کم ہو گیا، لیکن پرانے علاقوں میں جو ہے جمعے کے بعد، جمعے کی نماز اور سنتوں وغیرہ کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ محفل کے اختتام پر حصہ تقسیم ہوتا تھا جو عام طور سے لڈوؤں پر مشتمل ہوتا تھا۔ حصوں کی تھیلیاں یا دونے پہلے ہی بنا کر تیار کر لیے جاتے تھے۔ میلاد پڑھنے والیوں کو دوہرا حصہ ملتا تھا، یعنی ایک کی جگہ دو حصے، اور یہی ایک اضافی حصہ ان کی فیس ہوتا تھا۔ یعنی وہ جو میلاد پڑھنے والی آئی ہیں، وہ جو میلاد پڑھ رہی ہیں تو ایک پریویلیج ان کو مل رہا ہے کہ باقیوں کو ایک ایک لڈو مل رہے ہیں تو ان کو دو مل رہے ہیں۔ یہ سادہ، معصوم اور مخلص میلاد خواں عورتیں اور لڑکیاں آج کل کی ان میلاد فروش خواتین سے قطعی مختلف ہوتی تھیں جو میلاد پڑھنے سے پہلے اپنی فیس کا سودا پکا کرتی ہیں۔ اب جیسے یہ تو ایک کسب بن چکا ہے نا، پیشہ بن چکا ہے، اور پروفیشنل اس میں آتے ہیں، اور بلکہ بہت سی ایسی خواتین جن کا تعلق اس بازار سے ہے، وہ بھی جیسے اللہ معاف کرے بہت برا سا لفظ ہے، لیکن جیسے اپنا سیزن اس میں بھی لگاتی ہیں، میلاد میں بھی، یعنی باقاعدہ وہ جیسے وہ گھروں میں جاتی ہیں اور باقاعدہ جیسے ان کو بلایا جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ دوپٹہ اوڑھ کے اور پھولوں کے گجرے ڈال کر وہ جو ہے وہ میلاد پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ ٹی وی چینل وغیرہ تو اب آئے ہیں نا کہ وہاں پر یہ سب ہونے لگا ہے، لیکن یعنی یہ ابھی بھی ہوتا ہے باقاعدہ، جیسے نعت خوان جو ہے ان کے ریٹ طے ہوتے ہیں، اور بہت مشہور جو واعظین ہیں اور ان کے باقاعدہ ریٹ ہوتے ہیں، تو ان کے بھی ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ جو میلاد پڑھنے سے پہلے اپنی فیس کا سودا پکا کرتی ہیں اور میلاد کے اختتام پر تھیلیاں بھر کر ڈھیروں کھانا اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ پاکستان میں تو میلاد فروشی نے ایک باقاعدہ کاروبار کی شکل اختیار کر لی، اور یہ بات ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے کہ جیسے یہ ایک کاروبار ہے، ایک بزنس ہے۔ فتح گڑھ میں ہونے والی میلاد کی یہ تمام محفلیں لالٹینوں، مٹی کے تیل کے لیمپوں یا زیادہ سے زیادہ اکا دکا گیس کے ہنڈوں کی روشنی میں منعقد ہوتی تھی۔ گھروں میں بجلی نہیں تھی، مگر کسی کو بھی روشنی کی کمی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ میری 3 بڑی بہنوں کو میلاد پڑھنے کا بہت شوق تھا، انہیں میلاد کی محفلوں میں میلاد پڑھنے کے لیے بطور خاص بلایا جاتا تھا۔ باجی جب اپنے مخصوص انداز میں لہک کر ایک نپے تلے غنائیہ انداز میں ایک نثر پارے کو پڑھنا شروع کرتیں تو ایک سما باندھ دیتیں۔ ان کی تیز اور سریلی آواز چاروں طرف گونجتی اور ساری محفل جیسے دم بخود ہو جاتی، اور پھر یہ سحر اس وقت ٹوٹتا جب نثر پارہ ختم ہو جاتا اور بہت سی ملی جلی آوازوں میں ایک خاص لہن کے ساتھ کوئی نعت شروع ہو جاتی۔ یہ ایک بڑی عجیب اور دلچسپ بات تھی کہ میلاد اکبر کی ہر نعت، خواہ وہ میلاد کی کسی بھی محفل میں پڑھی جائے، ایک مخصوص لہن میں پڑھی جاتی تھی، اور گویا اس نعت کا مقررہ لہن ہوتا تھا جسے تمام پڑھنے والیاں اپناتی تھیں۔ اسی طرح مناجات کا ایک طے شدہ لہن تھا، اور سلام کا بھی ایک طے شدہ لہن تھا جو آج تک زندہ ہے، اور ان سب چیزوں کو پڑھنے میں کسی بھی محفل میں کوئی دوسرا لہن اختیار نہیں کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ جس کو ہمارے یہاں روایت کہا جاتا ہے نا، کہ ایک روایت ہے، تو اس روایت کو جیسے نبھایا جاتا ہے۔ یعنی کئی سال پہلے دارالعلوم کراچی میں، دارالعلوم کراچی نہیں بلکہ وہ جو بیت المکرم مسجد ہے، وہاں پر جمعہ ایک دفعہ پڑھا تھا، تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے پڑھایا، اور بلکہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے شاید بیٹھ کے تقریر شروع کر دی تھی کہ وہ مفتی رفیع عثمانی صاحب آ گئے، جو ان کے بڑے بھائی، تو اب اتنا ادب تھا کہ وہ اس وقت فوری طور پہ اٹھ گئے، اور وہ جو بڑے بھائی جو فوت ہو گئے اللہ کے پاس چلے گئے، ان کو بٹھایا، انہوں نے جو گفتگو کرنی تھی وہ کی، اور اس کے بعد پھر جیسے عربی خطبہ جو تھا وہ ایک کتاب تھی، اس کتاب کو دیکھ کے پڑھا، وہ حضرت تھانوی نے میرا خیال ہے مرتب کیے ہیں جو ہے وہ خطبات، تو وہ اس کو دیکھ کر انہوں نے پڑھا۔ حالانکہ یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ ظاہری بات ہے عربی میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کے لیے یہ تھوڑی ہے کہ وہ جو بھی ایک عام مولوی صاحب بھی جو ہے وہ یاد کر ہی لیتے ہیں نا خطبہ، لیکن وہ جیسے اس کتاب میں سے پڑھا، تو یہ ایک جیسے ایک روایت ہوتی ہے نا، اور مطلب لوگ جیسے روایتوں کو نبھاتے ہیں، تو یہاں جو اس کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ ایک خاص لہن تھا،
اور اس لحن تک کو جیسے برقرار رکھا جاتا تھا اور آگے لے کر جاتے تھے۔ مجھے شروع ہی سے میلاد سے غیر معمولی دلچسپی رہی تھی۔ غنائیت اور آہنگ میں لپٹا ہوا میلاد کا اپنا ایک خصوصی طلسم تھا جس نے مجھے ہمیشہ اپنی گرفت میں رکھا۔ میں اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ میلاد کی ان تمام محفلوں میں بڑی خوشی کے ساتھ شریک ہوتا تھا جہاں وہ جاتی تھیں۔ اس زمانے میں میری عمر اتنی کم تھی کہ زنانہ محفلوں میں میری شرکت کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جلد ہی میں نے خود بھی اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر میلاد پڑھنا شروع کر دیا، اور میں میلاد خواں عورتوں اور لڑکیوں کی صف میں شامل ہو کر ان کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر میلاد پڑھنے لگا۔ ہر جگہ میلاد اکبر ہی پڑھا جاتا تھا۔ جلد ہی مجھے آدھے سے زیادہ میلاد اکبر زبانی یاد ہو گیا، اور مجھے پڑھنے کے لیے کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ زمانہ گزر گیا، وہ خواب و خیال محفلیں عمر رفتہ کے بے آسرا سناٹوں میں کہیں گم ہو کر رہ گئیں، لیکن مجھے آج بھی میلاد اکبر کی نعتوں اور نظموں کا بڑا حصہ زبانی یاد ہے۔ اب جس زمانے میں یہ کتاب لکھ رہے ہیں وہ بس نومینلی مسلم ہیں، یعنی وہ مارکسسٹ ہیں، ان کی کچھ تحریریں بھی ہیں جو بہت واضح ہیں، اور وہ جیسے ایک اینٹائی ملائیت ہوتی ہے نا، اور وہ ایک تصور کے پاکستان بننے کے بعد آ کر جو ہے وہ مولویوں نے پاکستان کو یرغمال بنا لیا، اور پھر قرارداد مقاصد وغیرہ پر بھی انہوں نے بہت تنقید کی۔ لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں ابھی بھی میری یادداشت میں ہیں اور ایک جیسے روایت کے طور پر مجھے یاد ہیں۔ کراچی میں میلاد اکبر کہیں نہیں پڑھا جاتا، صرف اس کا مشہور سلام یا نبی سلام علیہ کا ہی باقی رہ گیا ہے جو کہیں محفلوں میں پڑھا جاتا ہے۔ میں میلاد اکبر کی کوئی نعت یا کوئی نظم اگر اتفاق سے کہیں سن پاتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے کوئی کھویا ہوا خزانہ اچانک پا لیا ہو۔ دل پر ایک وجد آفریں کیفیت جاری ہو جاتی ہے، اور پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں فتح گڑھ پہنچ جاتا ہوں۔ اب آگے میں نے جو کہا تبدیلی کیا آ رہی ہے۔ کراچی میں زنانہ محفل میلاد کے ایک بالکل مختلف اسلوب نے جنم لیا ہے جو معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ فروغ پاتے ہوئے سفاک اور بے حس کمرشلزم کے تابع ہے۔ کمرشلزم میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ مارکسسٹ ہیں، تو اس وجہ سے بھی ظاہر بات ہے ان کے ہاں ایک کرٹیکل کیپٹلزم اور سرمایہ داری اور صارفیت جس کو کہا جاتا ہے، یہ ان کے خاص کی ورڈز ہوتے ہیں نا، تو گویا اس پر بھی ایک نقد ہے، وہ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ سفاک اور بے حس کمرشلزم کے تابع ہے۔ متمول گھرانوں میں آئے دن میلاد کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اور یہ صرف خواتین کے لیے مخصوص نہیں ہوتی، ان میں مرد بھی شرکت کرتے ہیں، جن کے بیٹھنے کا علیحدہ بندوبست اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ میلاد خواں خاتون یا خواتین کی آواز کو لاؤڈ سپیکر پر سن سکیں۔ یعنی اس کا بھی کوئی تصور نہیں تھا نا فتح گڑھ میں کہ بھئی نامحرم خواتین جو ہیں ان کی آواز سپیکر پر نشر ہو اور باقی جو نامحرم مرد ہیں وہ بھی اس کو سنیں، یعنی یہ ایک پورا ایک تہذیب تھی۔ یہ اب فتح گڑھ کی محفلوں کی طرح سادہ اور معصوم محفلیں نہیں ہوتیں جن میں دو دو لڈوؤں کا حصہ ہی مہمانوں اور میزبان سب کے لیے بہت خوشی کا باعث ہوتا تھا، اور ان کے پیچھے ایک روح پرور مذہبی اور سماجی اجتماع کے علاوہ اور کوئی مقصد کار فرما نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے کہ بھئی ایک تو روح پرور ہے یہ اجتماع، اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک سوشل گیدرنگ بھی ہے۔ آج کل کی محافل میلاد جن میں عورتوں کے ساتھ ان کے گھروں کے مرد بھی شریک ہوتے ہیں میلاد ڈنر کہلاتی ہیں۔ ان میں میلاد کے بعد نہایت پرتکلف اور مہنگے عشائیے کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور اکثر یہ محفلیں تعلقات عامہ کو فروغ دینے کے ایک وسیلے کا کام کرتی ہیں۔ یعنی انسٹرومنٹلائزیشن جس کو کہتے ہیں نا، یا کموڈیفیکیشن آف ریلیجن، کہ جیسے مذہب جو ہے وہ بھی اس کو بھی تعلقات کو بڑھانے کے لیے یا اس کو بھی ایک جنس بازار جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ ان میں میلاد کے بعد میلاد کی ایک محفل کے انعقاد پر خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے۔ میلاد خواں خواتین کی پہلے سے بکنگ کی جاتی ہے، ان کو گاڑی کے ذریعے لانے لے جانے کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اور رخصت ہوتے وقت وہ ڈھیروں کھانا اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس بھاری فیس کے علاوہ ہوتا ہے جو وہ اس کار خیر کے معاوضے کے طور پر وصول کرتی ہیں۔ اب یہ تنزیہ انداز ہے کار خیر، کہ بھئی کار خیر ہے اور اس کے لیے بھاری جو ہے معاوضہ پہلے سے جیسے متعین کیا جاتا ہے اور طے کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو سوانحی کتابیں ہوتی ہیں
یا اس طرح کی خاکوں کی کتابیں ہیں، اگر ہم ان کو پڑھیں تو اس میں بھی ہمیں ہمارے سامنے جیسے ایک کمپیریزن آ جاتا ہے کہ بھئی کس طرح کی تبدیلی ہے جو لوگوں کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے۔ کوئی کسی نے بات کرنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں اب۔ ہم، ہم۔ نہیں خیر اب تو جدید فیشن میں بھی ہے نا، یعنی جو بہت زیادہ لیوش قسم کی شادیاں ہوتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہمارے بچپن میں پی ٹی وی ایوارڈز ہوتے تھے نا، تو پی ٹی وی ایوارڈ جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ تلاوت سے ہوتا تھا، پھر نعت ہوتی تھی، پھر ملی نغمہ ہوتا تھا، اس کے بعد پھر سب واہیاتی فن ہوتا تھا۔ تو ابھی بھی شادیوں کا آغاز کئی جگہوں پہ بہت ماڈرن گھرانوں میں بھی میلاد سے ہوتا ہے۔ وہ میلاد بھی کوئی 25-30 لاکھ روپے 40 لاکھ روپے کا اس پہ خرچہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں سنگیت اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، یعنی اب اس کی کوئی انت ہی نہیں ہے نا، کیونکہ سارا کچھ وہ بھارت سے آتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ ایک شروع میں جو ہے گویا ایک مذہبی تقریب سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے تاکہ خیر و برکت ہو جائے اور باقی کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں جو باقی کرنے ہیں بعد میں۔ یہ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن یہ سن 2000 کے آس پاس کی کوئی بات ہوگی، کیونکہ ان کو فوت ہوئے بھی یعنی 10-12 سال تو کم از کم ہو گئے ہیں یہ جو صاحب ہے۔ اچھا جی، یہاں ہم نے میرا خیال ہے 43 نمبر تک پڑھ لیا تھا نا، 43 نمبر تک پڑھ لیا تھا کہ سب سے بڑی قدر خمول و حیا تھی۔ خمول ہم نے واضح کر دیا تھا کہ یہ گمنامی کو کہتے ہیں، حیا واضح ہے، اور ظہور و بروز اور نشور سب سے بڑی قدریں ہیں۔ یہ ملتے الٹے الفاظ ہیں اور جن کے لیے بے شمار پلیٹ فارم بنا لیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ اب سوشل میڈیا تو گویا جیسے یہ میڈیم ہے ہی اس کے لیے نا، کہ جیسے اکیڈمیشنز میں کہا جاتا ہے سیلف پبلشنگ، یعنی پہلے ہوتا تھا کہ آپ کو پبلشر کی ضرورت ہے اور آپ یہ کریں آپ وہ کریں، تو اب جیسے سیلف پبلشنگ ہو جاتی ہے، آپ بلکہ اس کی پرنٹڈ فارم بھی نہ بنائیں، آپ بس اس کی جو ہے وہ ڈیجیٹل بنا لیں، اور اس کے بعد کنڈل پہ اور جو ہے وہ امیزون پر اور بارنز اینڈ نوبلز پر یعنی وہ بکنی بھی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اور کوئی پبلشر نہیں ہے اس کا، اور نہ آپ نے اس کی ایک کاپی بھی پبلش کی ہے۔ تو جس طرح سیلف پبلشنگ ہوتی ہے ویسے ہی اب جیسے یعنی جو بھی آپ کے دل میں ہے، جو کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے، تصور آتا ہے، آپ بس وہ ایک آپ کو گول سا سٹینڈ لینا ہے، گول اس میں جو ہے وہ اس میں کیا ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے، ایک سٹینڈ ہوتا ہے، اور موبائل تو ہوتا ہی ہے، تو گویا ہر آدمی جیسے جو وہ چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اچھا یہ اب 44 نمبر سے آج ہمیں پڑھنا ہے۔ حکومت کے ذریعے ارادہ خداوندی کا اظہار ہوتا تھا، اور اب کیا ہے، ارادہ عمومی کا ظہور ریاست کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہ اسلامی مملکت یا اسلامی حکومت ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، تو وہ قرآن مجید سے بہت واضح ہے۔ اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 20ویں صدی کے پہلے ثلث میں یعنی ایسی کچھ اشخاص پیدا ہوئے، تحریکیں پیدا ہوئیں جنہوں نے حکومت کو، غلبے کو، ریاست کو، حکومت کو جیسے مقصود بتایا اور کہا کہ یہ مقصود دین ہے۔ اور پھر جیسے جو عبادات وغیرہ ہیں، جس کو بہت سے لوگ آج ڈیروگیٹری انداز میں کہتے ہیں پوجا پاٹ، کہ پوجا پاٹ جو ہے یہ تو انسٹرومنٹل ہیں، اور اصل جو انٹرنزک وینت جو ہے آپ سمجھ لیں کہ اہمیت ہے وہ کس چیز کی ہے، وہ حکومت کی ہے۔ تو عبادات کیا ہیں، عبادات اس کی تیاری کے لیے ہیں، مقصود جو ہے وہ حکومت قائم کرنا ہے، جس کو کچھ لوگوں نے اقامت دین بھی کہا اور بھی عنوانات دی۔ جبکہ روایتی تصور کیا تھا اور جو قرآن مجید سے لیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے، مقصود عبادت ہے، اور عبادت میں بھی عبادات مقصود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو بادل یہ تصور جو ہے کہ، لیکن یہ یہاں تک بات میں نے عرض کیا ہے نا کہ اس کو اس جگہ تک پہنچا دینا یہ تو غلط ہے، لیکن جو اسلامی جو بھی حکمران ہیں، جو بھی حکومت ہے، ان کا کام کیا ہے کہ وہ ول آف گاڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اور انفرادی سطح پر جو ہیں وہ بھی ہیں، ان کو بھی پروموٹ کرنا ہے۔ جو اجتماع کے لیے دین کے احکامات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ جہاں سلطے اور اختیار اور طاقت اور جس کو ہم جبر بھی کہتے ہیں
اس کی ضرورت ہے تو اس کو بھی اپلائی کیا جائے گا. جبکہ اب کیا ہے، وہ دو الفاظ بولے جاتے ہیں، ایک جنرل ول ہے اور ایک ول آف دا پیپل ہے یا ول آف آل ہے. اس میں بھی کچھ لوگ فرق کرتے ہیں، اور یہ جو سوشل کانٹریکٹ کتاب ہے روسو کی، اس میں اس نے اس کو فرق کو واضح کیا کہ بیسیکلی جو جنرل ول ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ کامن گڈ کو اس کو دیکھتی ہے، اس کی طرف جاتی ہے. اور جو ول آف آل ہے یا ول آف پیپل ہے، وہ جو پرائیویٹ انٹرسٹ ہیں اور جو آپ کہیں دا سم آف، جو ہے آپ کہیں کہ دیز کمپیٹنگ انٹرسٹ، اس کو کرتی ہے. تو جو کامن گڈ ہے، اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ول آف دا پیپل اہم نہیں ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں. اصل بات کیا ہے، کامن ول. اور کامن ول کیا ہے، وہ جو ہے کہ جو اصل میں جنرل ول ہے جس میں کامن گڈ ہے، جو کہ ہونا چاہیے. یعنی اگر امریکہ کے یا برطانیہ کے لوگ جو ہیں ان کا دماغ الٹ جائے اور وہ یہ کہیں کہ بھئی ہمیں مثال کے طور پہ ڈکٹیٹرشپ چاہیے یا ہمیں خلافت چاہیے، تو چونکہ یہ کامن گڈ کے تصور کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ول آف آل تو ہو سکتی ہے، ول آف پیپل تو ہو سکتی ہے، جنرل ول نہیں ہے. اور جنرل ول وہی ہے کہ جو ظاہری بات ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جو فہیم لوگ ہیں، جو واقعتاً ہر لحاظ سے انلائٹنڈ بینگز ہیں، ان کے جو تصورات ہیں گویا وہ کیا ہے، وہ جنرل ول ہے. تو اسی لیے اگر مسلمانوں کی اکثریت ووٹنگ کے ذریعے ایسے لوگوں کو جو ہے اپنے اوپر حاکم بنا دیں جو اسلامی سزائیں نافذ کریں، جو جناب جو ہے وہ پردے کے احکامات نافذ کریں، جو سود کے خلاف بینک بند کر دیں وغیرہ وغیرہ، تو ایسی حکومتوں کو جیسے ٹاپل ڈاؤن کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اللیبرل ڈیموکریسی ہے. یعنی فرید زکریا کی کتاب ہے فیوچر آف فریڈم، اس میں اس نے یہ بات کہی کہ اللیبرل، مسلمانوں میں اگر جمہوریت ہے بھی تو وہ لبرل جمہوریت نہیں ہے، وہ اللیبرل جمہوریت ہے. یعنی ایران کی مثال وہ بہت واضح طور پہ دیتے ہیں کہ بھائی جو آپ سمجھ لیں کہ جو جنرل ول یا ول آف دا پیپل ہے، جنرل ول ہے، اس کے اوپر آپ نے ایک مولویوں کا بورڈ بٹھا دیا ہے. پاکستان میں بھی ظاہری بات ہے قرارداد مقاصد ہے، پاکستان میں اسی طریقے سے اسلامی نظریاتی کونسل ہے، پاکستان میں جو ہے وہ شرعی عدالت ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ اللیبرل ڈیموکریسیز ہیں. اور اگر لبرل ہو اور منارکی ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ڈیموکریسی ہو سو کالڈ اور لوگ بھی سب مل جل کے اس کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں، یہ چونکہ کامن گڈ کے خلاف. اور کامن گڈ کا فیصلہ کس نے کرنا ہے، وہ مغرب کے جو مفکر تھے، خاص طور پہ انلائٹنمنٹ کے دور کے جو لوگ تھے، انہوں نے جیسے ہمیشہ کے لیے طے کر دیا، تقدیر لکھ دی ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں، اقلیت کسے کہتے ہیں، آزادی کسے کہتے ہیں، مساوات کسے کہتے ہیں، رواداری کسے کہتے ہیں، حقوق کسے کہتے ہیں، یہ وہ انہوں نے متعین کر دی ہیں. تو اب ان کی ڈیفینیشن کے مطابق ہی معاملات ہوں گے. اس میں نے جیسے ایک چھوٹی سی تحریر ہے، یہ ذرا انگریزی والا تقسیم کر دینا. یہ راجر اسکروٹن بہت مشہور آدمی ہے، ابھی کچھ سال پہلے فوت ہوا، برٹش تھا، کنزرویٹو ہے اور فلسفی ہے اور بڑا آدمی ہے. مطلب اس نے ہسٹری آف فلسفی بھی لکھی ہے اور بھی بہت بے تحاشا اس کی کتابیں ہیں. تو 2002 میں اس کی ایک کتاب سامنے آئی تھی، دا ویسٹ اینڈ دا ریسٹ، دا ویسٹ اینڈ دا ریسٹ. اور خاص طور پہ 2001 میں جو واقعہ ہوا تھا ٹوئن ٹاور کا، تو اس کانٹیکسٹ میں یہ کتاب لکھی گئی. مجھے بھی دے دیں. جی اس کا پریفیس ہے جی اس کتاب کا، دا ویسٹ اینڈ دا ریسٹ. اب وہ شروع انہوں نے کیا ہے سیموئل ہنٹنگٹن کا جو تھیسس تھا نا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کولڈ وار جب ختم ہوئی ہے تو دو تھیسس سامنے آئے ہیں. یعنی آپ کہیں پوسٹ کولڈ وار پہلے تھیسس جو سامنے آیا تھا وہ اینڈ آف ہسٹری کا تھا. تو وہ فوکویاما کا تھا کہ بھئی اب جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ گئے. ہیگیلین کانسیپٹ ہے یہ کہ بھئی وہ جو تاریخ کا سفر چل رہا ہے ڈائلیکٹکس کا، وہ ایک جگہ جا کے اینڈ کرے گا. اس کو پھر مارکس نے اپروپریٹ کیا اور وہاں تو اسپرٹ تھی، اس نے کہا کہ جی میٹر ہے. اور اینڈ آف ہسٹری کب ہوگا کہ جب جو پرولیٹیریت ہے، ٹھیک ہے، ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بورژوازی ختم ہو جائیں گے. وہ جیسے پہلے جو ہے وہ
اب میں اس میں بھول جاتا ہوں، پہلے میرا خیال ہے کہ سوشلزم آئے گا پھر کمیونزم آئے گا، ایسے ہے، یعنی پہلے مرحلے میں یعنی کلاسز ختم ہو جائیں گی اور اگلے مرحلے میں اسٹیٹ بھی ودر کر جائے گی، اسٹیٹ بھی جو ہے وہ بھول جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو بعد وہ اینڈ آف ہسٹری ہوگا۔ تو جب وہ 1989 میں برلن وال جو ہے وہ گر گئی اور جناب جو ہے USSR کے ٹکڑے ہو گئے اور افغانستان سے بھی آخری جو ہے روسی فوجی چلا گیا، تو پھر گویا انہوں نے جو امریکن لبرلز تھے انہوں نے بغلیں بجائیں اور کہا کہ بھائی فرانسس فوکویاما نے کہا کہ اینڈ آف ہسٹری آپ کا تو پتہ نہیں کب ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہاں ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ماڈرن لبرل اور کیپٹلسٹک جو آرڈر ہے یہ جیسے اینڈ آف ہسٹری ہے، اور یہ جو جدید آدمی ہے، لبرل آدمی ہے، یہ آخری آدمی ہے بس، یعنی یہ نہیں ہے کہ بھائی یعنی آگے چلیں گے معاملات، لیکن ارتقاء کو جہاں تک پہنچنا تھا ایک کلیکٹیو ایوولوشن کو وہ پہنچ گیا ہے، اب اسی میں امپرومنٹ ہوگی، اس کی جو کمی کوتاہی ہے اس کو دور کیا جائے گا۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد وہ یہ والا آ گیا، کلیش آف سویلائزیشنز کا تھیسس آ گیا، ہنٹنگٹن جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، پہلے آرٹیکل تھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ پوری کتاب لکھی، اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ کلیش آف سویلائزیشن کا جو تھیسس تھا وہ اب اس وقت زیادہ جیسے لائم لائٹ میں 93 میں یہ بتایا گیا تھا، لیکن اب یہ 2001 کے بعد ایک دم جیسے نمایاں ہو گیا، کیوں؟ وہ جو ٹوئن ٹاور کا واقعہ ہوا، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ بنیادی طور پہ 1991 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا دا روٹس آف مسلم ریج کے نام سے برنارڈ لوئس نے، اور اس نے سب سے پہلے یہ ٹرم استعمال کی تھی کلیش آف سویلائزیشن، جس کو وہاں سے ہنٹنگٹن نے اٹھایا تھا، اور اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے کہ 91 میں فرسٹ گلف وار 90 کے اینڈ میں شروع ہوئی تھی، 91 میں آئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اب یہ 2001 کے بعد ٹھیک ہے، اور جو ہے دوبارہ سے لائم لائٹ میں آ گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ جی اب دنیا جو ہے دو سفیئرز میں جیسے تقسیم ہو گئی ہے، دا سفیئر آف فریڈم اینڈ ڈیموکریسی اینڈ دا سفیئر آف ڈیسپوٹزم، فیلڈ اسٹیٹس اینڈ ریلیجس زیل۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بائنری ایک بنائی ہے انہوں نے کہ ویسٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ فریڈم اور ڈیموکریسی کا ڈومین ہے، اور اسلامک ورلڈ کیا ہے یا مسلم ورلڈ کیا ہے، وہ ڈیسپوٹزم ہے، استبدادی حکومتیں ہیں، فیلڈ اسٹیٹس ہیں، ریلیجس زیل۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے دارالاسلام اور دارالحرب کا تصور تھا، اب یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک لحاظ سے مغرب اب دارالاسلام ہے، اور اسلام اگر سلامتی کے معنوں میں آپ لیں، سبمیشن کے معنوں میں تو نہیں لیکن سلامتی کے معنوں میں لیں، تو جیسے ویسٹ جو ہے وہ دارالاسلام ہے، اور جو مسلمانوں کا علاقہ ہے وہ اس میں انارکی ہے، اس میں جناب مار دھاڑ ہے اور سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ دارالحرب ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک جو ہیبٹ آف مائنڈ ہے، ہنٹنگٹن نے بھی وارن کیا تھا نا، ویسٹرن یونیورسلزم، اس کا ایک اور آرٹیکل ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن وہ کیا تھا، یونیک اینڈ ناٹ یونیورسل، یونیک بٹ ناٹ یونیورسل، یہ جو مغربی تہذیب ہے یہ یونیک تو ہے لیکن یہ یونیورسل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا کو ان ویلیوز کی یا ان اقدار کی روشنی میں دیکھنا جن کا اوریجن، جن کی معنویت اور جن کے لیے جو فطری ماحول ہے وہ دنیا کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہے، اور ٹو ٹرانسفر دوز ویلیوز ٹو پلیسز دیٹ ہیو بین ڈیپلی انوکولیٹڈ اگینسٹ دیم بائی کلچر اینڈ کسٹم از ٹو انوائٹ دا ویری کنفرنٹیشن دیٹ وی سیک ٹو اوائڈ۔ یعنی وہ چیزیں ایک ہے کہ ایک زمین ہے جہاں پر کچھ پودے اگ سکتے ہیں اور وہ ایک لمبی ان کی تاریخ ہے، آپ وہ جو وہاں کے ایک تناور درخت ہیں ان کو اٹھا کر کرین کے ذریعے ان کی جڑیں اکھاڑ کر کسی ایسی زمین پہ لگائیں گے کہ جہاں کی آب و ہوا، جس کا ماحول اس کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے، تو ایک جو ہے وہ تصادم پیدا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ کہیں کہ جی ویسی جمہوریت ہو، ٹھیک ہے، جو پاپولر جو ہے آپ کہیں کہ یا یونیورسل فرنچائز کی بنیاد پر ہو، ادھر کریں وہ آزادی کے وہ تصورات ہوں جو مغرب میں، تو کیا ہوگا کہ پھر ایک تصادم پیدا ہوگا، ایک کنفرنٹیشن پیدا ہوگی۔ اچھا جی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو مغرب میں جو انحطاط ہے، لاس آف ڈائریکشن ہے وہ ہے،
اور یہ جو ہماری تہذیب ہے وہ اسپریچول اور مورل ریسورس جو ہے اس کو لیک کرتی ہے. یہ پہلے بھی شاید کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے. سوروکن نے اس طرح کہا تھا کہ ہمارا جو ویسٹ کا کلچر ہے وہ سینسیٹ کلچر ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایسٹ کا کلچر ہے وہ ایڈیشنل کلچر ہے. تو وہ سارا حواس پہ ان کا مدار ہے، اور اس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے اندر کوئی اسپریچول اور مورل ریسورسز نہیں ہیں. اور اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو اسپینگلر نے اور ٹوائن بی نے ایک ویسٹرن کا ایک کنسٹرکٹ بنایا، تو کہتے ہیں کہ جی جو اصل سوال ہے اس پر لوگ بحث نہیں کر رہے. اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی ویسٹرن سویلائزیشن ہے کیا، اور کیا چیز ہے جو ان کو جیسے اتنے بڑے علاقے کو یا اتنی قوموں کو اکٹھے رکھے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ جی politicians asked to define what we are fighting for in the war against terrorism will always say freedom. یعنی یہ جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان بھی اس کا بڑا ٹارگٹ بنا اور پاکستان نے بھی اس کو بھگتا ہے، تو بھائی کس چیز کے خلاف ہے اصل میں، یا ہم کس قدر کو بچانا چاہتے ہیں، وہ فریڈم ہے. 9/11 کے بعد بش کی تقریروں میں اس کا ذکر ہے نا کہ بھائی اس وقت ہماری تہذیب ایٹ سٹیک ہے. اور اس نے باقاعدہ دہائی دی تھی، وہ جو قرآن مجید میں بھی کہا ہے نا کہ طریقتکم المثلیٰ. فرعون نے جیسی دہائی دی تھی، بالکل اس طرح کی دہائی جارج بش نے دی تھی پورے ویسٹ کو، نیٹو کو ابھارنے کے لیے کہ بھائی اس وقت صرف امریکہ کو نہ آپ سمجھیں، یہ جو فینیٹکس ہیں، یہ جو ریڈیکل اسلامسٹ ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، ٹھیک ہے، جو باربیرک اور سیویج قسم کے لوگ ہیں، یہ ہماری پوری تہذیب خطرے میں ہے. تو گویا ہمیں اس کے لیے جیسے لڑنا ہے. تو فریڈم ہے جی. اب وہ کہتے ہیں کہ فریڈم کا مطلب کیا ہے؟ ایمینسیپیشن فرام کنسٹرینٹ. یہ بہت اہم ڈیفینیشن ہے اس کی کہ فریڈم کا کوئی ایجابی مطلب نہیں ہے. فریڈم کا ایجابی مطلب نہیں ہے، اصل میں کیا ہے کہ وہ ایک سلبی مطلب ہے کہ کنسٹرینٹس کا خاتمہ، قدغنوں کا، رکاوٹوں کا خاتمہ. اسی لیے ہمارے اساتذہ کہتے ہیں نا کہ فریڈم فرام ہے، اس کو نیگیٹو فریڈم کہتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ فریڈم ٹو یا فور، اس کو پازیٹیو فریڈم کرتے ہیں. تو پازیٹیو فریڈم میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ زیادہ فوکس کیا تھا؟ فریڈم فرام کنسٹرینٹس کا خاتمہ. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ پھر اس میں وہ کنسٹرینٹس کا بھی خاتمہ ہونا شروع ہو گیا کہ جو کسی تہذیب کو اکٹھا رکھنے کے لیے ضروری ہے. بھائی کچھ قدغنے درکار ہے نا، کہ جو اگر آپ ان کو اٹھا دیں گے تو پھر کوئی تہذیب جو ہے ون پیس نہیں رہ سکتی. اس ڈائلیما کو یہ بتا رہا ہے روجر اسکروٹن. If all that Western civilization offers is freedom, then it is a civilization bent on its own destruction. یہ بہت اہم جملہ ہے کہ اگر بس یہ مقصود ہے آزادی، بے محابہ آزادی، شتر بے مہار آزادی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کی تباہی کا بیج خود اس کے اندر موجود ہے. یعنی اس طرح کی آزادی تو کے ساتھ معاملی، تو یعنی یہ آزادی کہاں جائے گی؟ انارکی پہ منتج کرے گی نا، انارکی پہ منتج کرے گی. فریڈم اس طرح کی، اور وہ جو وار آف آل اگینسٹ آل، اس طرح کے تصورات جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے. Moreover, freedom flaunted in the face of religious prohibition is an act of aggression, inviting retribution from those whose piety it offends. یعنی مثال کے طور پر آپ پاکستان میں یہ کہیں کہ بھئی آزادی ہونی چاہیے اکل و شرب کی، تو یہاں پر ریسٹورنٹس میں شراب بھی اور پورک سرو ہوگا تو یہاں ہنگامہ ہو جائے گا نا، بلوا ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھا ہوگا کہ ملک بینک کے بارے میں کیا کچھ نہیں ہوا. وہ کوئی اتنا بڑا عظیم مسئلہ تو نہیں تھا نا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کو بھی لوگ ایک خاص تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ اچھا آج جو ہے ملک بینک ہے، کل سپرم بینک شروع ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. ایک سلپری سلوپ ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سب ہو جائے گا، تو پھر گویا ایک اس کے خلاف ریٹیلیشن سامنے آتی ہے. اب وہ کہتے ہیں اسلامک سویلائزیشن کیا ہے؟ ایک کامن ریلیجیس بلیف ہے based on a sacred text whose law may be misapplied but never altered. یہ بہت اہم جملہ ہے کہ بھائی ایک سیکریٹ ٹیکسٹ ہے نا، بٹ ٹھیک ہے آپ غلط اس کے اطلاق کر دیں، غلط طریقے سے اس کو انفورس کر دیں، لیکن اس میں تبدیلی تو نہیں آتی نا.
اس میں تبدیلی نہیں آتی. اب اٹ ڈیفائنڈ اٹ سیلف ان ٹرمز ناٹ آف فریڈم بٹ آف سبمیشن. یہ بہت اہم بات ہے، سبمیشن. تو اصل میں اسلام کا مطلب تو سبمیشن ہے نا. آپ دیکھیے کہ چونکہ بھارت ہے، بھارت میں خاص مسلمان ایک مشکل میں ہے، دقت میں ہے، ان پر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آتنکوادی ہیں، فلاں ہیں، ڈھماں ہیں. تو پھر وہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پینل شروع کیا تو اس میں اسلام کا جو دوسرا پہلو یعنی اس میں پیس کو اجاگر کیا گیا نا، یعنی سبمیشن کو نہیں اجاگر کیا. پیس ٹی وی اور پھر باقاعدہ بتایا اسلام کا مطلب کیا ہے، وہ امن ہے. امن حالانکہ ان معنوں میں مطلقاً تو امن کا کوئی مطلب نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے. تو اسلام میں تو جنگ ہے اور بے تحاشا ہے. بہرحال لیکن اب میں بتا کے رہا ہوں کہ کانٹیکسٹ ہے نا، اب ان کو وہاں پہ سروائیو کرنا ہے تو ان کو جیسے اس کو اجاگر کرنا ہے نا. اسی لیے میں لوگوں سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ پچھلی صدی کی بر صغیر کی جو سے کامیاب ترین اگر کوئی شخصیت ہے مذہبی تو وہ مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں. یعنی مولانا وحید الدین خان صاحب پر بہت تنقید ہوئی، جو کچھ وہ کہتے تھے نا صبر، اعراض، صلح حدیبیہ، یہ وہ فلاں ڈماں، کب سے کہتے آ رہے ہیں، 60s 70s 80s تو سب کھڑے ہوئے ہیں. جمعیت علماء بھی کھڑی ہے، دیوبند والے بھی کھڑے ہیں. آج سب انہی کی جگہ پہ آ چکے ہیں. یعنی جو ان کی تھی نا، جو ان کی پالیسی تھی، سب لوگ، میں کم از کم ہند کے لوگوں کی میں بات کرتا ہوں کہ بھارتی ہند میں ان سے زیادہ انفلوئنشل عالم کوئی نہیں ہے، اور لوگ مانتے نہیں ہیں لیکن سب ان کے مذہب اور مسلک کو قبول کر چکے ہیں اور بالکل سب میں سے ہو چکے ہیں، بالکل ہتھیار ڈال دیے ہیں اور بالکل جیسے ہر قسم کا جو دعویٰ تھا وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جمعیت علماء اور دیوبند کے حوالے سے بڑی شرمناک باتیں بھی آتی رہتی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے وہ ہمیں لگتی ہیں نا. وہ جن حالات کو بھگت رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کے حوالے سے اس کی ایک معنویت ہے. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ بھئی اصل چیز کیا ہے، وہ سبمیشن ہے. اور کہتے ہیں کہ جی سلیمہ کا مطلب کیا ہے، ٹو بی سیکیور، انہارمڈ، بلیم لیس. لیکن کہتے ہیں اصل میننگ کیا ہے، سرنڈر. اصل میننگ کیا ہے، سرنڈر. کہتے ہیں کہ جی مسلمان تو وہ ہے کہ جو سرنڈر کر دے، سبمٹ کر دے، اور اس کے ذریعے یعنی سلم کے ذریعے اسلام سلامتی حاصل کرے. سلم کے ذریعے سلامتی. سلم کا مطلب کیا ہے، سپردگی، سبمیشن، ٹھیک ہے، گردن نہادن. اور اس کے ذریعے سلامتی میں پیس کیسے ملے گا یا سلامتی کیسے ملے گی، سپردگی سے ملے گی. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین. ٹھیک ہے. یہ جو ڈاکٹر راشد شاہ صاحب ہیں وہ بہت ذکر کرتے ہیں ڈاکٹر کینٹول سمتھ کا، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی جو ہے وہ تم جو ہے وہ مسلم ہو یا تم جو ہے مسلم امت کا حصہ ہو، تو کہیں کہ میں تو نہیں ہوں. لیکن کوئی مجھ سے پوچھے کہ حل انت مسلم، یعنی عربی میں مجھ سے کوئی پوچھے تو کہے گا ہاں جی میں مسلم ہوں، کیونکہ میں فرما بردار ہوں اور میں خدا کی فرما برداری کرتا ہوں. اور پھر اس سے جو راشد شاہ صاحب یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ اصل میں ہم نے اسلام کو غلط ڈیفائن کیا. اسلام کا مطلب تو ہے کہ خدا کے آگے سر جھکا دینا، خدا کے آگے سپرداری دے دینا. اور ان معنوں میں جو ہے وہ عیسائی بھی اور یہودی بھی مسلمان، کر لو جو کر لو. یعنی یہ ہم نے بہت سکھیڑ دیا اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ بھی مسلمان ہیں. اور یہ یعنی جب تک ہم اس طریقے سے پلورلزم کے اس تصور کو نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک مسئلے حل نہیں ہوں گے. اچھا جی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ایک ایٹیمولوجیکل نوٹ ہے، A vision of society and its rewards far different from anything that has prevailed in modern Europe and America. اب دیکھیں یہ یعنی ایک کافر کو، ایک عیسائی کو کتنی سمجھ ہے. یعنی ہمارے ہاں جو ہے کہ بھئی اسلام اور ہم اور مغرب ایک ہی ہیں، اسلام اور جدیدیت میں کوئی تضاد نہیں ہے وغیرہ، یعنی اس کو سب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں. وہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی قدر اعلیٰ ہے آزادی، اور آپ کا ہے ہی بندگی، اور بندگی کا مطلب ہے بیچارگی. بندگی بیچارگی، بیچارہ ہونا اور اپنے آپ کو سپرد کر دینا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی یہاں سے اٹھی ہے ویسٹرن سویلائزیشن، وہ بھی ایک ریلیجس بلیف ہے، سیکریٹ ٹیکسٹ ہے، اور یعنی عیسائیت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ان کے ہاں بھی امپائر تھی، اس کے تحت لوگوں کو رہنا تھا. لیکن ویسٹرن civilization has left behind its religious belief and its sacred text to place its trust not in religious certainties but in open discussions, trial and error and the ubiquitousness of doubt. یعنی یہ بات ہے نا، وہ جو کارل پاپر اس کو کہتا ہے تو اوپن سوسائٹی،
اوپن سوسائٹی ہے، ڈیبیٹ ہوگی، ٹرائل اینڈ ایرر ہوگی، یعنی کوئی مطلب نہ تو چونکہ ظاہر بات ہے کہ خدا ہے تو ہوگا، لیکن اب کوئی خدا کا نمائندہ نہیں ہے، اور there is no one who can speak on behalf of God، یعنی اب خدا اور خدا کی بہاف پر بات کرنے والا کوئی نہیں، جمہور ہیں، لوگ ہیں، اور لوگ مل جل کر جو چاہے طے کر لیں، شراب کو حلال کرنا چاہیں تو کر لیں، ٹھیک ہے، اور اب امریکہ کے کئی سٹیٹس میں سیم سیکس میرجز جو ہے انلیگل ہیں، بہت سو میں لیگل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بھئی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پکی ٹھکی بات کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی سیکریڈنیس وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ بس شادی کیا ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، جیسے کرسچینٹی کا تصور تھا کہ یہ ایک سیکریڈ کووننٹ ہے، وہ سیکریڈ کووننٹ سے ہٹ کے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ میں بدل گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے سامنے۔ اچھا جی، تو یہ ٹرائل اینڈ ایرر ہے، کہتے ہیں کہ جی but the odd thing is that while Islamic civilization is driven by conflict, Western civilization seems to have a built-in tendency to equilibrium، یعنی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ایک خاص طرح کا ایکویلیبریم جو ہے وہ اٹین کر لیا۔ Freedoms that Western citizens take for granted are all but unheard of in Islamic countries, and while no Western citizens are fleeing from the West, 70% of the world's refugees are Muslims fleeing from places where their religion is the official doctrine، یعنی اب کیا وجہ ہے کہ وہ تو یہاں نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ دارالکفر والے دارالاسلام میں نہیں آ رہے، دارالاسلام والے مرے جا رہے ہیں دارالکفر میں جانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور مطلب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنی زیادہ جو ہے وہ برین ڈرین بھی اس کو کہتے ہیں، امیگریشن بھی ہو رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے اس کے۔ کہتے ہیں کہ جی وہ سارے ریفیوجیز کہاں آ رہے ہیں، وہ ویسٹ میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اپرچونیٹیز، فریڈمز اینڈ پرسنل سیفٹی جس سے تقریباً وہ مایوس ہو چکے ہیں، اپنے جو ان کا اصل وطن تھا وہ ان کو یہاں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن کہتے ہیں ایک اور آڈ بات کیا ہے کہ ویسٹ میں آ چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جس سماج میں رہتے ہیں اس کے لیے ایک ہیٹریڈ ان کے اندر ہوتی ہے، اور پھر وہ سمجھتے ہی ہے کہ اس یہاں پہ جو خرابیاں ہو رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، اس کا انہوں نے انتقام بھی لینا ہے، اور پھر یہ ہے کہ بھئی یہ اگر اس کو ہم ختم ہی کر دیں اور اس تہذیب کو اڑا کے رکھ دیں تو یہ گویا بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی۔ اس پہ جیسے نا مغرب میں بہت سے مفکرین ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں نا، کہ عبدالحکیم مراد صاحب کی میں نے بہت سال پہلے گفتگو سنی تھی، اور بھی کئی لوگ، کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ جو میزبان ہے نا، یعنی ہم مہمان ہیں، بہت سے لوگ، ایک تو وہاں کے انڈیجنس لوگ ہیں نا، ان کی بات نہیں ہو رہی، جو ڈائسپورا مسلمس ہیں جو ادھر ادھر سے گئے ہیں، ان کو جیسے یہ سوچنا چاہیے نا کہ بھئی ہم جو ہیں وہ مہمان ہیں، وہ میزبان ہیں، اور میزبانوں نے ہمارے ساتھ یہ کچھ کیا، اور ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یا ہم ان کے ساتھ کس طرح کے جذبات ہمارے وابستہ ہیں۔ اگرچہ یہ باتیں آج تو ہمیں بہت عجیب سی لگتی ہیں، لیکن میں چونکہ آج کل ایک کورس بھی تیار کر رہا تھا اسلامک ماڈرنزم پہ، تو اگر آپ پڑھیں، علامہ اقبال کو پڑھ لیں، شبلی نعمانی کو پڑھ لیں، حالی کو پڑھ لیں، حالی نے مسدس لکھی، مسدس حالی، اس میں اس نے اسلامی ادب اور فلسفہ اور سب چیزوں کا بہت مذاق اڑایا، مغرب کی افادیت کا بہت، اس کے خلاف بہت سی مثنویاں لکھی گئیں، مسدسیں لکھی گئیں، مسدس خیالی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مسدس خالی، ایک ہے مسدس اوالی، تو اوالی یعنی عالی لوگ جو ہوتے ہیں، جو اونچے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی ایک مسدس ہے، ایک حالی کی ہے اور ایک اوالی، تو وہ بہت شدید تنقید کی ہے، اپنی روایت کا بڑا دفاع کیا ہے، لیکن انہی صاحب نے ایک بڑا اچھا قصیدہ بھی لکھا ہوا ہے ملکہ عالیہ کے حق میں، تو مطلب یہ کہ اس میں ایسا ہی ہے، یعنی ابھی میں دیکھ رہا تھا شبلی کی چیزیں، تو وہ کس طریقے سے جو ملکہ عالیہ آ رہی ہیں یا فلاں فلاں گورنر صاحب آ رہے ہیں، تو ان کے سپاس نامے جو پیش کیے جا رہے ہیں اردو، عربی، فارسی میں، وہ آپ پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے نا۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا سا بش کی یا ٹرمپ کی کسی نے کوئی تعریف کر دی تو ایک بلوا ہو جاتا ہے کسی مذہبی آدمی نے، وہاں تو یہ عام بات تھی، اور مطلب ایسے ایسے اس میں قصیدے ہیں اور ایسی ایسی تعریفیں ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی وہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے، اور آپ ان کی جڑیں کھود رہے ہیں یا آپ ان کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی those Muslims who settle down, integrate and acquire some kind of loyalty to Western institutions and customs often produce children who
despite being brought up in the West, identified themselves in opposition to it, an opposition so fierce as and again to verge on the desire of annihilation. اس میں ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک افسانہ پڑھا، میرا خیال ہے کیا نام ہے ان کا، خالد حسین، تو ان کا ایک افسانہ لیٹ 80s میں چھپا تھا، وہ ابھی بھی جیسے ویسٹ کے بھی انگریزی نصاب میں شامل ہے، ہندوستان کے مائی فینیٹک بوائے، اس کا اردو میں ترجمہ محض مسعود اشرف صاحب ابھی فوت ہوئے ہیں، بڑے اچھے ادیب تھے، افسانہ نگار، میرا جنونی بیٹا اس نام سے، اس پہ باقاعدہ مووی بھی بنی تھی، تو اور اس میں جیسے بڑا مشہور انڈین ایکٹر ہے اوم پوری، اس نے جیسے باپ کا کردار ادا کیا اور بیٹے کا کردار کسی اور نے ادا کیا، تو وہ یہی تھا کہ باپ ٹیکسی ڈرائیور تھا، اس کی جو ہے خواتین سے بھی تعلق تھے، بیٹا بھی ایسے ہی تھا، گٹار تھے، پھر ایک وقت آیا وہ سب نکال دیا، سارے جو ہے وہ انگریزی کپڑے نکال دیے، داڑھی رکھ لی، باپ سے گفتگو کر رہا ہے تو جی آپ شراب کیوں پیتے ہیں اور آپ ہی ہیں، مطلب وہ پورا بتایا انہوں نے کہ بھئی کیسی تبدیلیاں، بعد میں تو پھر ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ وغیرہ اور لوگوں نے بھی اس کو موضوع بنایا، لیکن یہ ابتدائی ایک تحریر تھی کہ جیسے ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ویسٹ میں یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا کہ بھائی وہ لوگ کہ جو اپنے آپ انٹیگریٹ بھی ہو چکے ہیں، ان کی اولادیں مذہبی ہوتی جا رہی ہیں، ان کے اندر ایک ریج جو ہے وہ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا جی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی a superficial response to these disturbing facts is to put the blame on Islam, to argue with an undeniable degree of plausibility that Islam is a medieval fossil, unadapted to modern conditions and unable to adjust to the enormous social, economic and demographic changes that have shaken our planet. تو یہ تو ایک تصور ہے نا کہ بھئی یہ بس ایک ریلکس کے ہیں، پرانی جیسے تبرکات وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اسلام جو ہے وہ سازگار نہیں ہے عہد جدید کے ساتھ۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے ایک مستقل تھیم ہے، حسین نصر صاحب نے کتاب لکھی ٹریڈیشن اسلام ان اے ماڈرن ورلڈ، ٹھیک ہے، کہ جدید دنیا میں روایتی اسلام، یعنی اسلام روایتی ہے، دنیا جدید ہو گئی ہے، اب یہ ایک عجیب سا مسئلہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پتہ نہیں ایک شعر ہے، وہ پتہ نہیں ہر طرح کے شاعروں کا نام فٹ کر کے اس کو پڑھ دیا جاتا ہے، پتہ نہیں محسن ہمارے ساتھ پتہ نہیں عجب ہاتھ ہو گیا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ پتہ نہیں چلا گیا، کوئی نکل گیا، تو یعنی ہم پیچھے رہ گئے زمانہ آگے نکل گیا، تو اب جیسی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے۔ But then modern conditions are precisely those conditions which result from the global outreach of Western technology, Western institutions and Western conceptions of political freedom. بھائی یہ جو جدید دنیا بنائی ہے یہ بھی تو 200-250 سال میں ہی بنائی ہے نا، یہ کوئی ہمیشہ سے تھوڑی تھی، یہ انہوں نے، اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے نا کہ بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے دا گریٹ ڈائیورجنس، یا اس کے آپوزٹ کیا دا گریٹ کنورجنس، جو مغرب میں جا کر ہوئی ہے، یہ غیر معمولی طور پہ مغرب آگے نکل گیا، پوری دنیا کوئی نالائق نہیں تھی، پوری دنیا سہج سہج چل رہی تھی، ایک خاص خطے کے لوگوں کو ٹربو لگ گیا اور وہ بہت تیزی سے آگے گئے، اور باقی پوری دنیا اب کیچنگ اپ سنڈروم کے اندر ہے، وہ اس کے پیچھے بھاگی جا رہے ہیں، وہ ہاتھ ہی نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں یہ انہوں نے تو کیا، why blame Islam for rejecting them when they in their turn involve a rejection of the idea on which Islam is founded, the idea of God's immutable will revealed once and for all to his prophet in the form of an unbreachable and unchangeable code of law۔ اب کتنا اچھا بیان ہے کہ بھائی یہ آپ ان کو کیوں الزام دے رہے ہیں؟ اب بات کیا ہے کہ بھئی وہ اگر اس کو مان لیں گے تو جو ہول آئیڈیا آف اسلام ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور خدا کی ول ہے جو امیوٹیبل ہے، اس میں تغیر نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ایک بڑا مبحث ہے، ہمارے جو شیخ حامد کمال الدین صاحب ہیں ان کو یہ کتاب بہت پسند ہے، الثوابت والمتغیرات فی مسیر العمل الاسلامی، ڈاکٹر صلاح الصاوی کی کتاب ہے۔ تو یہ جو ایک مسئلہ ہے نا بہت پرانا، کہ ایک اور کتاب بھی ہے وہ جان وال نے اس کو ایڈٹ کیا ہے، کنٹینیوٹی اینڈ چینج ان مسلم ٹریڈیشن، کنٹینیوٹی اینڈ چینج، تو ثوابت اور متغیرات، یہ ایک پرانا مبحث ہے۔ علامہ اقبال بھی گویا پورے خطبات میں لگتا ہے کہ اسی سے جیسے ان کو جو ان کا مبحث یہی تھا بنیادی طور پہ۔ تو بال وہ کیا ہے کہ بھائی انبریچیبل ہے، انچینجیبل کوڈ آف لا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جو کتاب ہے چونکہ پری فیس لکھ رہے ہیں نا کہ بھائی جو سوسائٹی اور پولیٹیکل آرڈر ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کا کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ جی
I try to show how the apparent conflict with Islam is fed by the decay of that vision and the loss of the political loyalty on which it depends. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی یہ بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ویسٹ، ماڈرن ویسٹ جن آئیڈیلز پہ کھڑا ہوا ہے، ویسٹ کے بہت سے مفکرین کے ہاں ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک ڈس ایلوژنمنٹ پیدا ہو گئی ہے. اور کتنے ہی لوگوں نے یہ بات کہی، مغرب کے لوگوں نے مغرب کے لوگوں سے کہا کہ بھائی تم اپنے تصورات پر پکے تھے، وہ بھی پکے تھے، تو تم ان کا مقابلہ کر لیتے تھے. اب وہ اپنی جگہ پکے ہیں، تم شیکی ہو گئے ہو، تم انلائٹنمنٹ آئیڈیلز کو کے بارے میں اب شیکی ہو گئے ہو نا، پوسٹ ماڈرنزم اور وہ سارے قصے جو چل رہے ہیں، اور ایک پوری کرٹیک ڈیولپ ہوئی ہے نا. تو اب یعنی وہ جو کتاب ہے جو ہے اس کی ہے ایلن بلوم کی، دا کلوزنگ آف امریکن مائنڈ، اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ بھئی امریکن یونیورسٹی کے کلاس رومز کے اندر سب سے زیادہ جو چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ آئی ڈونٹ نو، اٹ مے بی دس، یعنی اس کو ریلیٹیوزم کہتے ہیں، یعنی وہ ریلیٹیوزم کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ان کے اندر تیقن ختم ہوتا جا رہا ہے نا، ایقان ختم ہوتا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یار یہ جو القاعدہ والے ہیں اور یہ طالبان ہیں اور فلاں ڈھما ہیں، ان کو تو پختہ یقین ہے اپنے عقائد پر، تمہارا عقیدہ، تمہارا جو ایمان ہے اپنے عقائد پر وہ متزلزل ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں. ان کو جی ہاں لادریہ بھی کہتے ہیں. تشکیک اور لادریت، اسکیپٹسزم اور ریلیٹیوزم تو اصل میں اضافیت کو کہتے ہیں کہ بھئی ہر چیز اضافی ہے، کوئی چیز جو ہے مطلق نہیں ہے، کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہوتی، بلکہ اور اسی کی ایک شکل سبجیکٹیوزم بھی ہے. ٹھیک ہے کہ جی اصل میں تو ہر چیز موضوعی ہوتی ہے، معروضی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو ریلیٹیوزم، سبجیکٹیوزم، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اسکیپٹسزم، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، یعنی ملتے جلتے تو نہیں لیکن ان کا نتیجہ سب کا ایک جیسا ہی ہے. اچھا جی، وین ڈسٹنگوشنگ دا ریسٹ فرام دا ویسٹ I do not mean to imply that there is a unified antipathy to the Western way of life or that the world is divided into opposing camps as perhaps it was during the Cold War. کہا کہ ایسا میں نہیں کہہ رہا کہ وہ دو کیمپس میں ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی کہتے ہیں لیکن بہرحال ایک بہت فرق ہے اور ویسٹ میں اور دوسری جگہوں پر. وہ کہتے ہیں خاص طور پر میں اسلام کی بات کروں گا چونکہ وہ ایک کلیئر آلٹرنیٹیو رکھتا ہے. جو ماڈرنٹی یا انلائٹنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اس کا آلٹرنیٹیو کہاں پر ہے؟ اسلام کے پاس. یہ جو انہوں نے بھی کتاب لکھی تھی مراد ہوفمان نے، کئی کتابیں، ان میں سے ایک کتاب یہی ہے، اسلام دا آلٹرنیٹیو، میرا خیال ہے سن 2000 میں چھپی تھی کہ بھئی جو ہے وہ یعنی USSR جب ختم ہوا ہے اور پھر جو ہے وہ لبرل آرڈر کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہونی شروع ہو گئیں. تو دیکھیں ایک ہمارے پاس بھی ہے، ایک نظم کہہ لیں، ایک پورا ایک معاملہ ہے، اس کی طرف بھی دیکھیں. ٹوڈے the failures prevail and this is one of source of our present danger. For failure is no longer localized in the place that produced it but carries its burden of resentment around the world. اب وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی ویسٹ کا پروجیکٹ یا انلائٹنمنٹ کا پروجیکٹ اگر فیل ہوگا نا تو پھر اس کے نتائج ہر طرف نکلیں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں ہسٹوریکل نہیں ہوں گا بلکہ جیسے موومنٹس اور انڈیویجولس ان پر بات ہوگی، اور کنسرن جو ہے کنسیپچول ہے، اور ٹو انڈرسٹینڈ دا کائنڈز آف آرڈر اینڈ دس آرڈر دیٹ ایمرج when the resources and technique of modern man life are severed from the political process that might otherwise control them, that the political process that defines what is known as the West. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریسورسز اینڈ ٹیکنیکس ہیں، یہ اگر وہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس سے کاٹ دی جائیں، اس سے علیحدہ کر دی جائیں، تو پھر اس سے ایک کیوس پیدا ہوگا، اس سے ایک انتشار پیدا ہوگا. اب یہ واپس آ جائیں اس پر، جو ہم اس کو ختم کرتے ہیں، 2-3 چیزیں اور رہ گئیں. عالم اور صوفی بڑے آدمی تصور ہوتے تھے، فنکار و کھلاڑی بڑے لوگ تصور ہوتے ہیں. تو سیلیبریٹی کا جو تصور ہے اس پر کئی دفعہ یہاں بات ہو چکی کہ اب سیلیبریٹی کون ہیں، وہ کھلاڑی ہیں یا اداکار ہیں، فنکار ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جن کو آج کل انفلوئنسرز کہا جاتا ہے، تو انفلوئنسرز ویسٹ میں بھی اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. زیادہ تر کون ہیں؟ جو فیشن کے لوگ ہیں اور فٹنس گروز ہیں،
ٹھیک ہے، ہیلتھ کے بارے میں بتا رہے ہیں، یا ٹیک گروز ہیں، ٹھیک ہے. تو اور ویسے اگر آپ دیکھیں انسٹاگرام یا فیس بک وغیرہ، تو اس میں یعنی میرا خیال ہے کہ لیونارڈو ہے شاید سب سے زیادہ اس کی جو ہے فیس بک پہ ہے، اس کے بعد کچھ اداکار ہیں، اور پھر ہے 5ویں نمبر پہ پھر ایک میسی ہے. کرتے 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 یعنی اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ ویسٹ کے اندر بھی جو آپ سمجھ لیں ناچنے گانے والی خواتین ہیں، یا جو ان کی جو اداکارائیں ہیں وہی ہیں، اور اسی طرح اور جگہوں پر بھی ہے. ہمارے ملک میں بھی سوشل میڈیا میں اگر آپ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اس لسٹ میں ایک جگہ پہ بس عمران خان صاحب ہیں، ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ 7ویں نمبر پہ ہیں، ورنہ سب جو ہے وہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ شوبز کی خواتین ہیں یا کچھ مرد ہیں جو اس میں آتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز ہے، اللہ کے لیے جینا، اپنی ذات کے لیے جینا. ظاہر ہے کہ یہ اب اللہ کے لیے جینا تو ایک آئیڈیل ہے نا، لیکن بہرحال اس کو آئیڈیل کے طور پہ کم از کم دین بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اب کیا ہے کہ یہ انسان کی ذات ہی جیسے اس کا مقصود ہے، ایثار، قربانی، خدمت میں راحت محسوس ہوتی تھی. جدیدیت میں ایثار، قربانی اور خدمت احمقانہ اقدار ہیں، اصل چیز ذاتی مفاد ہے. اس پر کئی پہلوؤں سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہ چیزیں مطلب ظاہری بات ہے کہ ویسٹ نے امریکہ میں تو اس کو باقاعدہ آپ کہیں کہ تھیورائز بھی کر دیا. یعنی ان کی جو ایک بڑی تھنکر ہے خاتون، کیا نام ہے اس کا، وہ جو آبجیکٹیوزم جس کا آئن رینڈ جو ایک خاتون ہے، وہ تو باقاعدہ اس کو تھیورائز اس نے کیا ہے کہ یہ الٹروازم کیا ہے، یہ فراڈ ہے، یہ بکواس ہے. اصل میں سیلف انٹرسٹ یہ اصل چیز ہوتی ہے، اور یہی سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے. یہ آپ ادھر ادھر کس سے کہانیاں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی ایم ناٹ مائی بردرز کیپر، یہ بھی اس کا ایک آرٹیکل کا ٹائٹل ہے کہ بھائی ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، بس اپنی ذات ہے وہی مرکز ہونی چاہیے. اور یہ اخلاقی رویہ ہے، جو کہ اصل میں لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ یہ بہرحال گھٹیا بات ہے، ہلکی بات ہے. جو لوگ جو ہے مفاد پرست ہوتے ہیں، خود پرست ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ غلطی کر رہے ہیں آپ اس کو مانیں اور اس کو تھیورائز کریں، اس کو اون کریں. اظہار ذات کسی اجتماعیت کے تابع تھی. جدیدیت میں انفرادیت پرستی، شناخت، پیشے، عہدے، تنخواہ سے اظہار ذات ہوتا ہے. تو یہ جو بات کہی کسی اجتماعیت کے تابع تھی، وہ میں ایک کورس پڑھا رہا ہوں لیٹر گریک فلسفی کا، تو اس میں جو کتاب میں استعمال کرتا ہوں، تو اس میں انہوں نے جگہ جگہ یہ لکھا ہے کہ ارسطوٹل، پلیٹو وغیرہ کے ہاں جو فلسفہ تھا وہ ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی تھا، وہ کمیونل ایکٹیویٹی تھا. اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص علیحدہ سے ہو. اور کہتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتا تھا، یعنی کچھ اس نے کہا کہ ماسٹرز اینڈ ڈسائپلز، اس سے ہوتی تھی گفتگو کہ کچھ ماسٹرز ہیں، یعنی وہی بات کہ کچھ جو ہیں مرشد ہیں، کچھ مسترشد ہیں. اور کہتے ہیں ایک سکول ہوتا تھا، اور سکول افراد پر مبنی ہوتا تھا. یعنی ایک آدمی ہے، اس کا ایک سکول ہے. پلیٹو کا ایک سکول ہے، اس کا نام جو ہے وہ اکیڈمی ہے. ارسطوٹل کا ایک سکول ہے، اس کا نام لائسیم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ افراد کے حوالے سے ہوتا تھا اور ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی ہوتی تھی. تو اس نے کہا کہ یہ گریکس میں یہ تصور ہی کوئی نہیں تھا کہ کوئی انفرادی کسی شخص کی جو ہے ایڈیوسنکریسی ہوتی ہے، یا اس کی اپنی ذاتی قسم کے کوئی تصورات ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا تھا. کلیکٹیولی جیسے آپس میں بات کر کے، گفتگو کر کے وہ سارے معاملات ہوتے تھے. اور اب کیا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ انفرادیت پسندی ہے، اور شناخت، پیشے، عہدے، تنخواہ سے اظہار ذات ہوتا ہے. تو یعنی آپ کیا کرتے ہیں، یعنی یہ تعارف ہے نا، یعنی آپ کیا کرتے ہیں. اور جس کو ایرک فرام نے کہا ہے نا کہ موڈ آف ہیونگ ہے. پہلے ہوتا تھا موڈ آف بینگ، آپ کون ہیں اور آپ کیا رکھتے ہیں. تو اب کہا کہ اب ڈگری بھی ہو، اولاد بھی ہو، یہ ہیونگ موڈ میں ہے، بینگ موڈ میں نہیں ہے. یعنی ہر چیز ہیونگ موڈ میں ہے. تو بہرحال یعنی یہ جو تصور چیز آ گئی، وہ اکبر نے کہا تھا نا کہ نہیں اس کی پرسش الفت اللہ کتنی ہے، سبھی یہ پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی اللہ سے تعلق سے طے ہوتے تھے مراتب. تو اب یہ ہے کہ بھئی آپ کی تنخواہ کیا ہے. یعنی یونیورسٹی میں ہم ہوتے ہیں نا، تو اب یہ ہے کہ بھئی آپ کے ڈیزگنیشن کیا ہے. لیکچر ہیں تو آپ جو مسلی ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں نا بالکل ہی جو ہے اس سطح پہ ہیں. پروفیسر ہیں تو آپ جیسے سادات میں سے ہیں، اشراف میں سے ہیں. تو اشراف اور اجلاف تو وہ ہوتے ہیں. اور باقاعدہ جیسے کہ بھئی آپ کا کیا گریڈ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کا جو ڈیزگنیشن ہے اس سے آپ کے گریڈ کا پتہ لگتا ہے.
ہاں وہ برہمن ہے، وہ شودر ہے۔ عالم جس کی صحبت یاد الہی اور دنیا سے بے رغبتی کا ذریعہ ہو، صاحب علم وہ ہے جو دنیا سے متمتع ہونے کے طریقے بتائے۔ تو پہلے تو یہ ہوتا نا کہ عالم کون ہے، وہ جس سے جو ہے وہ اس کی صحبت سے اللہ یاد آئے اور اللہ کی یاد آئے، اور رہبت عالم وہ ہوتا تھا جو اللہ کی نشانی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ وہ لوگ کہ جن کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اب کیا ہے کہ علم وہ ہے دنیا سے متمتع ہونے کے طریقے بتائے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے پہلے موٹیویشنل سپیکرز آئے، پھر انفلوئنسرز آئے، اب سوشل میڈیا میں لوگ آ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ آج کل جو پاپولر ہیں وہ یہ ہے کہ آن لائن ارننگ کیسے کرنی ہے۔ سب سے زیادہ لوگ انہی سے متعلق ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آزادی ترقی مال سے مال بنانا مقصود نہ تھا، جدیدیت میں آزادی ترقی مال سے مال بنانا ہی مقصود ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کو ہم الگ سے دیکھیں گے کبھی، جو ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں کہ ویلتھ میں اور کیپٹل میں کیا فرق ہے۔ تو منی میں یا کیپٹل میں کیا فرق ہے، مال اور سرمایہ داری میں کیا فرق ہے؟ بہت سے فرق ہیں۔ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مال یا دولت جو ہوتی ہے وہ ٹھوس ہوتی ہے، جبکہ کیپٹل ایک ایبسٹریکشن ہے، وہ ایک ڈیجٹ ہے، وہ ایک ببل کی طرح ہوتا ہے۔ بہرحال، اور دیکھیں پہلے آپ سنتے تھے کہ یہ اتنے تھے، کروڑ پتی تھے، کلاش ہو گئے۔ آج نہیں یہ ہوتا، یعنی آج تو جیسے ہی آپ کے پاس 5 لاکھ آئیں گے تو آپ سوچیں گے 5 کو 10 کیسے کرنا ہے، 5 خرچ نہیں کریں گے آپ، 10 کو 20 کیسے کرنا ہے، 30 کیسے کرنا ہے۔ تو آج لوگ اس طریقے سے، ہاں ٹھیک ہے، وہ کوئی ببل پھٹ جائے اس کا، اسٹاک ایکسچینج کا یا پراپرٹی کا، وہ ایک الگ بحث ہے، ورنہ وہ پیسہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پیسہ ایک مصیبت بن جاتا ہے نا۔ پہلے یہ تھا کہ پیسہ آیا، خوشی ہو رہی ہے، چلو مزے کریں گے۔ اب پیسہ آ گیا تو کرنا کیا ہے، اس کا کدھر انویسٹ کرنا ہے، کیسے لگانا اس کو، یعنی اس سے اور مال کیسے بنانا ہے۔ تو بہرحال کام کا مقصد رضا الہی، حقوق العباد کی ادائیگی اور جو ہے وہ کے ذریعے، اور کام کا مقصد جو ہے وہ سرمایہ میں اضافہ ہے۔ اسی لیے گھریلو کام کو کام نہیں سمجھا جاتا، چونکہ وہ سرمایہ میں اضافے کا باعث نہیں ہے۔ تو وہ مارکس وغیرہ نے بھی تنقید کی تھی فیملی پر، اور جو ہے وہ ہولی فیملی کتاب لکھی ہے، اس میں یہی گفتگو تھی نا کہ یہ جو خواتین ہیں گھر میں ہیں اور وہ پورے اس چکر میں شریک ہی نہیں ہے کیپٹل کے۔ اور پھر جیسے اب تو جیسے بہت یعنی جلد یہ ہونے لگ جائے گا نا کہ باقاعدہ جیسے یعنی گھروں میں یعنی مائیں بھی جیسے بل پیش کرنا شروع کر دیں گی، جیسے جو اکبر نے استاد کے بارے میں کہا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا نا کہ استاد کو آپ پیسے دیں گے، یعنی آپ کی ہمت کیسے کہ آپ استاد کو پیسے دیں گے، اور آج بغیر پیسوں کو پڑھاتا ہی نہیں۔ تو وہی بات ہے نا کہ بھئی تھے وہ بھی دن کی خدمت استاد کے عوض، جی چاہتا تھا کہ ہدیہ دل پیش کیجیے، اور دن وہ بھی ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہے، درس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ بل پیش کیجیے، تو پہلے ہدیہ دل پیش کیجیے، اب کہتے ہیں کہ بل پیش کیجیے۔ ٹھیک ہے جی، آج یہ ہم نے ایک موضوع انشاءاللہ مکمل کر لیا۔ تو اگلی جو 2 کلاسیں ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے دوست ہیں صفدر صاحب، ان کے 2 یہاں پہ لیکچرز ہوں گے۔ ایک کتاب ہے وائل حلاق کی ری اسٹیٹنگ اورینٹلزم، بہت اہم کتاب ہے، اور اس پر انشاءاللہ ریویو ہوگا۔ اس سے اگلی جو ہے وہ وکرم سیٹھ کی کتاب ہے جو کلونیل ایجوکیشن کا مبحث ہے۔ تو اگلی 2 جمعراتیں انشاءاللہ ان کی گفتگو ہوگی۔ باقی اس اتوار والے دن ہمارے ایک سینئر دوست ہیں ڈاکٹر جنید قادر، یہ یہاں پہ ITU میں رہے، اب یہ قطر یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں کمپیوٹر انجینئرنگ کے، لیکن مذہبی ذہن کے آدمی ہیں اور چیزوں پہ غور کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں کچھ عرصے پہلے قطر میں ایک پریزنٹیشن ایک یونیورسٹی میں دی تھی، تو یہ عید پہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے چونکہ جو ادارہ ہے ہم نے اس کا نام غزالی فورم رکھا ہوا ہے، تو ان کا وہ جو پریزنٹیشن تھی وہ بھی امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے تھی۔ میں اس کا آپ کو وہ ٹائٹل بس پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس اتوار کو انشاءاللہ دن 11:30 بجے یہ لیکچر ہے، اسپیشل لیکچر، دا غزالین پروجیکٹ فار دا AI ایرا، یعنی ان کا خاص ایکسپرٹیز جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہے۔ دا غزالین پروجیکٹ فار دا AI ایرا، اے ملٹی پلیکس کریٹیکل AI اپروچ۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کا جو اردو میں اپنی طرف سے ترجمہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ مصنوعی ذہانت کے عہد میں امام غزالی علیہ رحمہ کی معنویت۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈاکٹر جنید قادر اس وقت قطر یونیورسٹی میں فل پروفیسر ہیں، یہ کمپیوٹر انجینئرنگ کے، وہ انشاءاللہ اس اتوار کو 11:30 بجے ان کا یہاں پر
لیکچر ہوگا. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کھانے کے لیے آ جائیے.